الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ آج کا ہمارا سبق نماز کے حوالے سے ہے کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو سب عبادتوں سے افضل ترین عبادت نماز ہے، اور نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حضور علیہ السلام کو سرکار کی امت کے لیے عطا کی ہے، تو شب معراج عطا کی ہے، معراج کی رات۔ اس میں بھی کمال حکمتیں ہیں۔ میرے رب نے محبوب کی امت کے لیے جو تحفہ دیا ہے وہ نماز کا تحفہ ہے۔ اور کتنی نمازیں میرے رب نے دی؟ 50 نمازیں دی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی واپسی پہ چھٹے آسمان پر، موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی۔ یہ بار بار کریم آقا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، ادھر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتے تو وہاں میرے آقا کی معراج ہوتی، چھٹے آسماں پہ آتے تو موسیٰ علیہ السلام کی معراج ہوتی، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی معراج، ادھر نبیوں کے امام کی معراج، درمیان میں تیسرا کام امت کا بن گیا، 5 نمازیں رہ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے حبیب، یہ 5 بھی نہیں پڑھے گی امت۔ میرے آقا نے فرمایا اب مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ 5 لے کے جاتے ہوئے ان میں سے بھی تخفیف کروانے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہ میرے رب کا تحفہ ہے 5 نمازوں کا، یہ میں اپنی امت کے لیے لے کے جاؤں گا۔ تو میرے پاک رب نے فرمایا محبوب یہ گنتی میں 5 ہیں لیکن ثواب 50 کا دوں گا، ثواب 50 کا دوں گا۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو نمازیں 50 سے 5 ہوئی یہ بھی وسیلے سے ہوئی ہیں، یہ بھی وسیلے سے ہوئی ہیں کہ وسیلہ کے اوپر 50 سے 5 بنی۔ اب ہم انکار کریں وسیلے کا تو یاد رکھنا پھر 5 نہیں 50 نمازیں ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ موسیٰ نے میرے رب نے 50 نمازیں محبوب کو عطا کی۔ کریم آقا علیہ السلام 50 لے کے آ رہے تھے، میرے رب کو بھی پتہ تھا یہ کم ہونی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو دیدار والا واقعہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی کام بن جائے گا اور محبوب کی امت کا بھی کام بن جائے گا۔ تو اسی لیے یہ 5 ہوئی وسیلے سے، موسیٰ علیہ السلام درمیان میں وسیلہ بنے۔ عرض کی یا رسول اللہ 50 نہیں پڑھیں گی امت، تو وسیلے سے 5 بچی۔ تو فرمایا محبوب جو 5 پڑھے گا 5 کا ثواب نہیں 50 کا ثواب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج وہی نماز 5 نمازیں ہیں، ہم دیکھ لیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ارے رب کا دیا ہوا تحفہ ہے، کسی کو کوئی چھوٹا سا تحفہ دیتا ہے آگے وہ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ لوگ اپنی ڈیروں پہ، اپنی بیٹھکوں میں، اپنے کمروں میں وہ سجا کے رکھتے ہیں۔ بھئی یہ کیا ہوا ہے؟ یہ جی مجھے فلاں انجینئر نے، فلاں میرے سینئر نے، فلاں میرے دوست نے، فلاں استاد نے، فلاں نے یہ مجھے تحفہ دیا تھا، یہ اسی لیے میں نے رکھا ہوا ہے، یہ مجھے فلاں سکول میں ملا، فلاں میں ملا۔ پتہ ہے یہ جو نماز کا تحفہ ہے یہ کس نے دیا ہے؟ اس نے دیا ہے
جس نے تجھے زندگی عطا کی ہے، اس نے یہ تحفہ دیا ہے نماز والا، جو تیری سانسوں کا مالک ہے، جو تیری زندگی کا مالک ہے، جو کائنات کا مالک ہے۔ بتا تو صحیح تو نے اس تحفے کو کہاں سجایا ہے، اس کی قدر کیا کی ہے، اس کے ساتھ تیرا کتنا واسطہ ہے اس تحفے کے ساتھ؟ کیا تو 5 وقت کی نماز صحیح طریقہ سے ادا کرتا ہے؟ کیا خشوع اور خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز تو ادا کر رہا ہے؟ اس تحفے کو تو نے سجایا ہے یا اس تحفے کو تو نے چھوڑ دیا ہے؟ جو دیے ہوئے تحفے کو چھوڑ دے اسے بے قدرہ کہتے ہیں۔ دینے والے کو دکھ ہوتا ہے، اس کو ناراضگی ہوتی ہے۔ تجھے پتہ ہے جب تو نماز چھوڑتا ہے تیرا رب ناراض ہوتا ہے، رب کو ناراضگی ہوتی ہے۔ ہے میرا بندہ، کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، ہے میرے محبوب کا امتی، اور جو میں نے تحفہ دیا اس تحفے کی قدر نہیں کی، کتنا بے قدرہ ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم اس تحفے کی قدر کریں۔ یہ نماز، یہ ایسی نماز ہے، اسی نماز کے سجدے میں بندہ مومن کی معراج تو ہے۔ جب وہ سجدے میں جاتا ہے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، مولا اب میں نہیں تو ہی اعلیٰ ہے۔ وہ انسان اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے، وہ اپنی آن بان شان کو ختم کر دیتا ہے، سر جھکا کے سجدے کے اندر زمین پہ ماتھا رکھ کے کہہ دیتا ہے مولا میں کچھ نہیں، تو اعلیٰ ہے۔ تو میرا رب کیا فرماتا ہے؟ فرمایا اچھا تو نے زمین کی پستی پہ مجھے اعلیٰ کہا، میں تجھے گناہوں سے پاک کر دیتا ہوں، گناہوں سے اعلیٰ کر دیتا ہوں، گناہوں سے بری کر دیتا ہوں۔ تو نے سر زمین پہ رکھ کے میرا ذکر کیا ہے، میں عرش عظیم پہ تیرا ذکر کر رہا ہوں۔ تو پیارے ناظرین، نماز پڑھنے کے بہت ہی فضائل ہے۔ نماز انسان جو ہے نا وہ سکون ڈھونڈتا ہے۔ غریب ہوتا ہے کہتا ہے امیر بن جاؤں گا سکون آ جائے گا، اچھا پھر کہتا ہے دیہات میں رہتا ہوں کسی شہر میں چلا جاؤں گا سکون آ جائے گا، چھوٹا گھر ہے بڑی کوٹھی بنواؤں گا بڑا بنگلہ ہوگا پھر سکون آئے گا، اچھا میں اب پیدل چلتا ہوں موٹر سائیکل لوں گا سکون ہوگا، میں گاڑی لوں گا پھر سکون ہوگا۔ ہم سکون کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہم سکون کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ہم کہتے ہیں چل بھائی دوسرے ملک چلتے ہیں، پاکستان میں تو سکون ہے ہی نہیں، بھائی دوسرے ملک جا کے سکون ڈھونڈیں گے۔ تو میرے پیارے ناظرین، یہ سکون جہاں ہے ہم نے وہاں ڈھونڈا نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک چیز ایسی ہے، مثال کے طور پہ اگر پانی جو ہوتا ہے وہ کنویں کے اندر ہوتا ہے، اگر کوئی انسان ہوا کے اندر پانی کو ڈھونڈنا شروع کر دے، پانی زمین کے اندر ہوتا ہے، اگر کوئی انسان آسمان کی طرف یہ جو پمپ کی نلی ہوتی ہے وہ کھڑی کر دے کہ اوپر سے پانی ڈھونڈ رہا ہوں، تو پانی زمین سے تیرے لیے نکلنا ہے، آسمان سے تو نہیں آنا۔ وہ ایک بارش کا نظام، وہ ایک الگ ہے، وہ نظام قدرت، لیکن جو تیرے لیے رب نے زمین سے یہ نعمت زمین کے اندر رکھی ہے وہ زمین سے ہی لینی پڑے گی۔ تو اسی طرح فرمایا جو بندہ مومن ہے، جو مسلمان ہے، اس کو جو اس کے دل کو سکون ملتا ہے وہ کہاں سے ملتا ہے؟ وہ بتا دیا ہے، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بندہ مومن جو ہے نا اس کے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ یہ قرآن یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تسبیحات یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ اللہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، حج کے اندر جو تلبیہ پڑھا جاتا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی کہ دین کے جتنے بتائے ہوئے وظائف اوراد ہیں، قرآن کریم ہے، یہ تمام اللہ کا ذکر ہے۔ تو فرمایا ذکر ڈھونڈنا ہے تو اللہ کا ذکر کر، کبھی نماز پڑھ کے، نماز میں رکوع میں کبھی سکون ملے گا، کبھی قیام میں ملے گا،
کبھی سجدے میں ملے گا، کبھی تشہد میں ملے گا، کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے میں ملے گا، کبھی درود پڑھنے میں ملے گا، کبھی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے میں ملے گا، کبھی رب کی بارگاہ میں رو رو کے دعا مانگنے میں ملے گا، کبھی سجدے میں سر رکھ کے رونے سے ملے گا۔ فرمایا تو کبھی قرآن پڑھے گا پھر دل کو سکون، کبھی قرآن سنے گا پھر دل کو سکون، کبھی اللہ کے محبوب کا ذکر سنے گا پھر دل کو سکون ملے گا۔ فرمایا دل کو جو سکون ہے، بندہ مومن کے لیے جو سکون رکھا گیا وہ رب کے ذکر میں رکھا گیا۔ اے بندہ مومن، اے انسان، اے اسلامی بھائی، پھر تو کیوں غلط چیزوں پہ ڈھونڈ رہا ہے؟ کبھی دولت میں ڈھونڈتا ہے، کبھی بڑے مکان میں ڈھونڈتا ہے، کبھی بڑی گاڑی میں، کبھی بڑے شہر میں، تو تجھے کہیں بھی سکون نہیں ملے گا۔ جب تو قرآن پڑھے گا تو پھر تجھے سکون ملے گا۔ تو اسی لیے جب نماز پڑھے گا تو تجھے سکون ملے گا۔ یہ نماز ہے کیا؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز بندہ مومن کی معراج ہے۔ اے انسان، تیری معراج نماز میں ہے، نماز کی معراج سجدے میں ہے۔ جب تو سجدے میں ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ تو جھکا ہوا ہے، تیرا سر زمین کی طرف ہے، لیکن یاد رکھ تو اس وقت کتنا بلند ہوتا ہے۔ من تواضع للہ برفعہ اللہ، جب تو جھکتا ہے میرا رب تجھے بلند کر دیتا ہے، تو میرا رب تجھے بلند کر دیتا ہے۔ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، بندہ مومن کی جو معراج ہے وہ نماز ہے۔ آگے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ،